آج انگلینڈ کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میں پورا دن پاکستانی بولرز کے مار کھانے کے بعد ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں ثقلین مشتاق نے پنڈی کے وکٹ پر بھی اعتراض اٹھایا اور ٹیم کی سلیکشن کا انہوں نے بھرپور قسم کا دفاع کیا. انہوں نے محمد علی کا دفاع کیا کہ ہمیں لمبا سپیل کرنے والا بولر چاہیے تھا. ثقلین نے نواز اور فہیم اشرف کو نہ کھلانے اور لیگ سپنر زاہد محمود کو کھلانے اور ابرار کو نہ کھلانے کے حوالے سے بھی سوالات کے جوابات دیے. آئیے آپ کو سناتے ہیں. انگلینڈ بہت اچھا کھیلا اور ہم نے جو ہمارے پلانز تھے اس کے مطابق ہم نے بالنگ نہیں کی. اور تیسرا یہ ہے کہ پچ بھی جو ہے وہ اتنی ہیلپ فل نہیں تھی. بالرز کو اگر آپ دیکھیں کوئی اتنا زیادہ سوئنگ نہیں، اتنا زیادہ ٹرن نہیں تھا. تو آئی تھنک یہ تینوں فیکٹر ہیں. سیکنڈ بھی سلیکشن پہ ایک کویشچن تھا کہ لیگ اسپنرز میں ابرار جو ہے وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھا قائد اعظم ٹرافی میں. زاہد محمود اسی سائڈ میں تھا لیکن ابرار لیڈنگ تھا اور اس کی وہ ینگر بھی ہے، ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کھیلے گا. تو وہ اس میں کیا ڈیسیجن تھا کہ آپ نے زاہد کو کیوں پریفر کیا؟ اور دوسرا آل راؤنڈرز کا جو نہ ہونا فہیم یا نواز کا، میں اس پہ بھی آپ کی تھنکنگ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک تو اوبیسلی آپ نے جو ابرار کا سوال کیا، بہت سوچا ہم نے اس کے اوپر. پچھلے 5 یا 6 دن کا ہمارا کیمپ تھا، دونوں کو ہم لوگ بہت کلوزلی واچ بھی کرتے رہے. دونوں گیند اچھے کر رہے تھے نیٹ میں. بٹ آئی تھنک ہم لوگ ایک جو چیز ہے وہ ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جسٹس کریں. ایک شخص پچھلے 1 سال سے ٹیم کے ساتھ ہے، اس ماحول کے اندر ہے. زاہد کی بات کر رہا ہوں میں. اور اس کو جو ہے وہ بڑی دفعہ کلوز آیا اور اپورچونیٹی اس کی نہیں بن پائی. ابرار ڈومیسٹک سے آ رہا ہے، اس نے پرفارمنس دیا. زاہد 1 سال سے اس ماحول کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر ہے اور دونوں اچھی بولنگ کر رہے تھے. تو اگر جسٹس کی بات کی جائے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کیپٹن ہے، میں خود ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے. یہ نہیں کہ لائن توڑ کے فاسٹ ٹریک بٹھا کے کسی کو لایا جائے. وہ گروم کر رہا تھا، یعنی ادھر 1 سال سے اپنی اپورچونیٹی کا ویٹ کر رہا تھا. دونوں کی بالنگ اچھی تھی، اس کی فرسٹ کلاس کی پرفارمنس تھی. یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں 1 سال سے تھا. انفارچونیٹلی ڈومیسٹک اتنا وہ نہیں کھیلا، بٹ دونوں کی جو کیمپ میں تھی پرفارمنسز، یعنی جو جس طرح کی گیند ہمیں چاہیے تھی وہ کر رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ پہلے سے ویٹنگ لسٹ میں تھا، تو ہم نے کہا کہ انصاف کیا جائے. دیکھیں نواز کا جو ہے وہ کیونکہ ایک لیگ سپنر ہم لوگ لے کے جا رہے تھے. ہم نے کیونکہ 3 فاسٹ بولر، جینون 3 فاسٹ بولر جو ہے ہم نے ہماری اسٹریٹجی میں تھے کہ ہم اس کو لے کے جائیں. 2 تو حارث اور نسیم تھے اور ایک ہمیں چاہیے تھا جو کہ لمبے سپیل کر سکے. اور یہ لڑکا محمد علی ڈومیسٹک میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی اور لمبے سپیل کر کے آیا ہوا تھا. اور یہ جو ہمارے 2 فاسٹ بولرز ہیں، یہ وکٹ ٹیکنگ بالر تو ہیں، بٹ کیونکہ بڑے عرصے سے T20 کھیلتے آ رہے تھے، ان کے ورک لوڈ ہم نے بڑی مشکل سے 6 دنوں کے اندر کوشش کی کہ ان کو تیار کر لیا جائے تاکہ یہ ٹیسٹ میچ میں اندر چلے جائیں. تو اس وجہ سے اگر ہم نے یہ بھی سوچا کہ یار 6 دن کے اندر T20 فارمیٹ جو کھیلتے آ رہے ہیں، 6 دن کے اندر ان کو ٹیسٹ کے اندر لے کے جانا ہے، تو کس طریقے سے ان کو ایسا سپورٹ کیا جائے، ایسا بولر دیا جائے جو ان کو بھی سپورٹ کر سکے. وہ محمد علی نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو اپورچونیٹی دینی پڑی. اور اس نے نیٹ میں بھی بڑا امپریس کیا، شان ٹیٹ کو بھی، کیپٹن کو بھی. اور ایون ہمارے جو بیٹسمین تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بالنگ کر رہا ہے. تو آئی تھنک بہت سارے رائے جو تھی وہ اس کی طرف تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو محمد علی کو لیا. السلام علیکم ثقلین. وعلیکم السلام. ثقلین، ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا بینچ مارک آج انگلینڈ کے بیٹرز نے سیٹ کیا ہے اور جس طرح ورلڈ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے 506 رن کر کے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹرز بھی یہ اس ایوریج کو پکڑ پائیں گے اور اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی اپنے فیوریبل رزلٹ لے سکیں؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا نا، یہ بہت ایکسائٹنگ ٹیسٹ میچ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا. اللہ کرے یہ پاکستان کی فیور میں جائے. جس طرح انہوں نے گیم کھیلی ہے وہ اپنا ایک انداز اپنائے ہوئے اور وہ اپنے انداز سے کھیل لیں. آئی تھنک انہوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہوگی اور کی ہے ڈیفینیٹلی، جو میں نے سنا بھی. اور وہ پچھلے آئی تھنک پرابلی 2-3 سیریز سے، جب سے برینڈن میکیلم نے ٹیک اوور کیا ہے، تو وہ پچھلے 3-4 سیریز جو بھی جتنی بھی کھیلا ہے وہ ادھر سے جو ہے اس کو لے کے چل رہا ہے ایک انداز سے.
ہماری بہت زیادہ شارٹر ورژن کی کرکٹ ہوئی. آسٹریلیا کی سیریز کے بعد ہمارا جو ہے وہ T20 ہی چلتا رہا. تو وہ ان کا انداز ہے اور انہوں نے اپنے انداز سے کرکٹ کھیلی. آج کا دن انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے, مبارکباد دوں گا ان کو. بٹ ہمیں اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. جس اسٹرینتھ سے ہم کھیلتے ہیں ہم اپنی ہی اسٹرینتھ پر چلیں گے. آئی تھنک آسٹریلیا کے خلاف بھی ہماری پچ ایسی ہی رہی. پچھلا ٹیسٹ میں جو ہم لوگ کھیلے تھے پرابلی جین-فیب میں, تو آئی تھنک تھوڑی سی سپورٹیو ہونی چاہیے تھی. ہمارے بیسٹ اویلیبل بالرز تھے. شاہین بیچارہ انجرڈ تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں نسیم پچھلی سیریز آسٹریلیا کے خلاف بہت اچھی رہی اس کی. ایون سری لنکا کے خلاف اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. ایک نیا لڑکا محمد علی جس نے بھی ڈومیسٹک میں ٹاپ پرفارمر رہا, وہ تھا. حارث رؤف جو ہے وہ ناک کر رہا تھا. اوبیسلی ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آئی تھنک بیسٹ اویلیبل جو ہمارے تھے ہم نے انہی کو ہی پک کرنا تھا. پہلا ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے اور ہم لوگ بہت ہی آگے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ ود دا پیسج آف ٹائم ویئر اینڈ ٹیئرز بھی آتی ہیں. ڈفرینٹ جو ہے پچ کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ایک پہلا دن ہے. آئی تھنک وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو انگلینڈ. آج بہت اچھا وہ کھیلے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ ٹیسٹ میچ بڑا ایکسائٹنگ رہے گا.